بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آج میں موجود ہوں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر بھی ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کے بارے میں آج بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب نے جو ریسنٹ پیشن گوئیاں جو کی، میری ویڈیوز ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کی سچ ہونے والی پیشن گوئیوں میں شامل ہے جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے، اگر آ گئے وہ واپس تو یہ غلط وقت ہے ان کے انتخاب کا واپس آنے کا، اور ویسا ہی ہوا۔ نواز شریف صاحب واپس آئے، مشکلات میں گھرے رہے، پہلے تو جلسے ہی نہیں کر سکے، خیر جلسے انہوں نے کیے، اور نواز شریف صاحب اب جو لگ رہا ہے کہ حکومت چلیں بنا بھی لیں گے، لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم کی سیٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ آج میں نے بڑی امپورٹنٹ ان سے پریڈکشنز لینی ہیں، اور اس کے علاوہ عوام کے بارے میں انہوں نے جو بتایا تھا کہ کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے، عوام سڑکوں پر ہوگی، اور جو ووٹ تو عوام نے دھڑا دھڑ ڈالے اور سڑکوں پر بھی ابھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ مریم صاحبہ کے بارے میں میں نے پوچھا تھا، مریم صاحبہ کیا وزیر اعظم بن جائیں گی، تو انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اب وزیر اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں نے پوچھا تھا، بلاول بھٹو صاحب بھی ان کو وزیر اعظم نظر نہیں آتے تھے، ریکارڈ پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد امیدواروں کے، اگر موسٹ ریسنٹ ویڈیوز کی بات کروں، آزاد امیدواروں کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ آزاد امیدوار بک جائیں گے، دوسری پارٹیز میں نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اور نون لیگ میں شامل ہوئے آزاد امیدوار۔ آج میں نے ان سے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے ریسنٹلی کھڑا کیا ہے، اس پہ بھی بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر۔ آپ کی جو پریڈکشن ہے سر، اس کی جو فہرست ہے بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، موسٹ ریسنٹ آزاد امیدواروں کی جو آپ نے بات کی، الیکشن میں بک جائیں گے، وہ بک گئے، آہستہ آہستہ وہ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے جو نواز شریف صاحب کی واپسی کے خاص طور پہ جو آپ نے کہا تھا اگر آ گئے تو بہت غلط وقت ہے، یہ میں پہلے اپنے مزید کوشچنز کی طرف آنے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پریڈکشنز آپ ایگزیکٹلی جو دیتے ہیں، مطلب یہ ذائچے قریب ترین بتا رہے ہوتے ہیں یا ایگزیکٹ آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ ذائچے کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ریڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، پریڈکشنز تو نہیں ہم کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ریڈنگز ہیں، اور ریڈنگز جو ہیں یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بیسٹ ہے اپنا وہ دے سکیں، ایسٹرالوجی کو بتائیں کہ واقعی یہ ایک مطلب نالج ہے، بالکل دنیا کے قدیم ترین علوم میں سے ایک ہے۔ اس پہ مکمل یقین رکھنا تو شرک ہے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس ہے، فزکس کی ہے برانچ، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، یہ بھی ایک سوڈو سائنس کی برانچ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی، جب تشریف آوری ہونی تھی 21 اکتوبر 2023 کو آنا تھا انہوں نے، بالکل اس سے کوئی ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ بھی اور بھائی بھی آتے ہیں اپنے چینل پہ بھی کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ چاند کی جس منزل میں یہ تشریف لا رہے ہیں وہ منزل سوٹیبل نہیں ہے۔ بالکل یہ ریکارڈ پہ واقعی ہے چیز، یہ دیکھ لیں جا کے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آتے ہوئے اول تو نظر نہیں آتے، اور پھر اگر آئیں گے تو مشکلات کا شکار رہیں گے۔ جو ایم لے کے آ رہے ہیں وہ ایم ان کا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور میں نے پھر یہ بھی کہا تھا ایک ویڈیو میں کہ خود آنے میں اور لائے جانے میں فرق ہے، بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے الیکشنز کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ الیکشنز ہوتے نظر نہیں آتے، اگر ہوں گے، کیونکہ 30% جو ہے وہ چانسز تھے کہ شاید یہ زور زبردستی سے دھونس دھاندلی سے الیکشنز کو کروا لیا جائے، تو میں نے کہا تھا کہ کیوٹک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ آپ نے کہا تھا الیکشن اگر ہو بھی جاتے ہیں تو الیکشن آپ کو دوبارہ ہوتے نظر آتے ہیں 2025 میں۔ ابھی بھی آپ سر اسی پریڈکشن پہ، اسی کیلکولیشن پہ قائم ہیں؟ ابھی بھی وہی کیلکولیشن یہی بتا رہی ہیں؟ جی بالکل، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں۔ اور پھر اب یہ جو بات ہے کہ الیکشنز کے بعد جو صورتحال ہے، عوام کی ہم نے بات کی، پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم پلس کی عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ اب وہ سچویشن آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ آپ ایک سال سے تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پلس بنیں گے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ سیاست کی جو ڈوریاں ہیں زیادہ تر جو ہلا رہے ہیں وہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے بیٹھ کے ہلا رہے ہیں، بالکل ایسی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو بات آپ نے کی ہے، اس وقت جو پوزیشن ہے نا سیاروں کی،
وہ ایسی ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی حکومت بنائیں گے وہ حکومت ڈاواڈول ہو جائے گی. اس لیے جو حکومت بنانے لگے ہیں ان کو مبارک ہو, ہم تو مبارکباد ہی دے سکتے ہیں. دا ٹائم از ناٹ گڈ. اس وجہ سے یہ سچویشن کہتے ہیں یہ بیل جو ہے مونڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ بنا بھی لیں گے تو پرابلم میں رہیں گے. جو بھی اس وقت حکومت بنے گی بڑے شوق سے اپنے جو ہے نا ایمبیشنز, جو بھی پرانی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے حلف اٹھائے جائیں گے. لوگوں سے شاید کوئی حساب کتاب برابر کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ابھی پولیٹیکل جو ہے نا ٹرم آئل کا ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں سے بدلے, لوگوں سے حساب کتاب, جو دنیا میں اس وقت معاملات سیٹن کے چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, وینس کو بھی. یہ حکومت جو بنے گی یہ اس لیے بنے گی, اور جو حکومت اس وقت بنائے گا وہ اپنی سیاست کو آلموسٹ ختم کر لے گا. پھر قوم جو ہے وہ دوسرے الیکشنز کی طرف جائے گی, کیونکہ قوم ابھی چارجڈ ہے بہت زیادہ. تو یہ جو فیصلے اب ہوں گے نا حکومت سازی سے ریلیٹڈ, قوم اس کے ساتھ جو ہے وہ شاید ڈس ایگریمنٹ میں حلف اٹھائے جائیں گے. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے حلف اٹھایا اور وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے, ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ان کا حشر جو ہے وہ ان کا تو یوم حشر ہوگا, آپ دیکھیے گا. اچھا, لوگ جو ہے اسپیئر نہیں کریں گے اس چیز کو, لوگ احتجاج کریں گے, لوگ ریئیکٹ کریں گے. لوگوں نے ریئیکٹ کرنا شروع بھی کر دیا. بالکل ایسے میں نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے نام پہ جو منتخب لوگ ہیں وہ ان میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کو جوائن کریں گے. کم لوگ ہی رہیں گے, یہ آپ دیکھیے گا. کیونکہ جنہوں نے حلف دیا ہے, دیکھیں ساری بات ہوتی ہے بلڈ لائن کی. جس کی بلڈ لائن اچھی ہوگی نا وہ قرآن پاک کی بھی تکریم کرے گا اور عوام کی بھی تکریم کرے گا. جس کی بلڈ لائن ٹھیک نہیں ہے وہ اپنا آپ دکھا بھی رہے ہیں, اور مطلب ہم اس کے اندر کچھ نہیں کہتے. دیکھیں قرآن پاک سب سے افضل کتاب, بالکل. آپ اگر اسی کا احترام نہیں کر رہے, پھر آپ مخلوق خدا کے جذبات کو خراب کر رہے ہیں, تو پھر آپ جانیں, مخلوق خدا جانے, اور پھر اللہ جانے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کھڑا کیے. جی, مولانا صاحب نے نون لیگ کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ نواز شریف کو آفر کرائی کہ اپوزیشن میں آ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی اگر دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو بھی یقین ہے کہ یہ الیکشن نون لیگ بالکل نہیں جیتی. سیٹیں بھی جو ان کو ملی ہیں وہ بھی دھونس دھاندلی سے ملی ہیں. دوسرا انہوں نے ایک اور بات, جو عمران خان جس کی بار بار کہتے رہے کہ امریکہ کی مداخلت, امریکہ کی, مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ امریکہ کے کہنے پر مجھے الیکشن ہروایا گیا. اس کا مطلب امریکہ مداخلت کرتا ہے ہر معاملے میں پاکستان میں کہاں جی, وہ جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. ظاہر ہے وہ سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم دیتے ہیں نا جس طرح اپنا ایسٹرولوجیکل تجزیہ, مولانا فضل الرحمان صاحب بہت محترم سمجھے جاتے ہیں بہت سارے حلقوں میں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اگر اپنا یہ آفر ان کو دی ہے تو انہوں نے ایک تجزیہ کرنے کے بعد دی ہے, پلس آف دا مومنٹ وہ جانتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو نظر آ رہا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ یہ چیز جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے, اور انہوں نے فار دا ٹائم بینگ تو ایک طرح سے خیر کی دعوت ہی دی ہے نون لیگ کو, جو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. نون لیگ کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ریزن اس کا یہ ہے کہ نون لیگ کا چارٹ جس وقت ہم پڑھتے ہیں اس وقت پلانٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ فیوریبل کنڈیشن میں نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے اگر مثال کے طور پہ, جو کہ ظاہر ہے نظر بھی آ رہا ہے, نون لیگ اگر حکومت بنانے کے درپے ہے بنا لیتے ہیں تو یہ ایک تو چلنی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنا پلہ صاف کر لیں گے کہ جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں, وہی تجزیہ جو ایسٹرولوجیکل ہے میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. اعلیٰ عدلیہ وہ آپ کو ایک دم ڈرامائی انداز سے بالکل چینج رول میں نظر آنا شروع ہوگی. کچھ چیزیں تھوڑی شروع میں شاید لوگوں کو خراب لگیں گی, مگر پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ چیزیں خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں مگر ہو وہ صحیح رہی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عمران خان کا میں نے کہا کہ جی 5 اکتوبر سے ان کا ٹائم ٹھیک شروع ہوگا, چیزیں خراب ہوئی, مقدمے ہوئے, یہ ہوا, سزا وہ کیا کہتے ہیں فرد جرم بھی لگ گئی, مگر اینڈ پہ دیکھیں یہ اچھا. اب بہت سارے ریزلٹس جو پی ٹی آئی کے ہولڈ ہوئے ہیں, کیسز کیے ہوئے انہوں نے, وہ ریزلٹس پی ٹی آئی کے حق میں آتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو.
اچھا تو پی ٹی آئی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھیں گی؟ پی ٹی آئی کی سیٹس بڑھیں گی. اچھا میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑی کی مہربانی خوشخبری سے. ہے. آپ کی پریڈکشن کیلکولیشنز کے مطابق آپ بتا رہے ہیں اور عوام کے لیے تو خوشخبری ہے. یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی ڈگر کے اوپر چلے گا. اچھا ہاں پاکستان جو ہے وہ اس سال کے اینڈ سے نا یہ فیصلے ریورس ہوں گے, کیونکہ جوپیٹر جو ہے عدلیہ کا پلانٹ وہ بالکل سیدھا ہے. اس وقت سیدھا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگا ہے اس کو, ٹھیک ہے. مگر اب وہ سیدھا ہے. اب وہ اور جو عوام ہے وہ مل کے پاکستان کی تقدیر کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اداروں کا کانفلکٹ جو ہے وہ پلانٹس کے حساب سے وہ نظر آتا ہے. بالکل بہت سارے ریزگنیشنز جو ہیں وہ اب آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا جی ہاں, یہ حکومتی حلقوں سے بہت سارے جو ریزگنیشنز ہیں, استعفے جو ہیں آنے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ججز کے استعفے ہیں, بیوروکریٹس کے استعفے ہیں, اور بھی جو طاقتور لوگ ہیں ہمارے حکومت کے سارے لوگ ہی طاقتور ہیں. مطلب ایک جو گورنمنٹ کے ادارے میں ایک پی این ہے وہ بھی طاقتور ہے, ایک سپاہی ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ سسٹم ہی ایسا ہے ہمارا. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے نا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی نے بھی کوئی مولانا کی پارٹی کا نام نہیں دیا. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی انہوں نے بات کی, ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کسی ٹائم کسی لیول پہ جا کے اتفاق ہو جائے, اتحاد ہو جائے؟ حالانکہ عمران خان بڑی تنقید کرتے رہے ان پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست ہے نا پاکستان کی, وہ رuthless ہے. بالکل صحیح معنوں میں جو ہے نا ایک دنیا کی ایک علیحدہ ہی ڈائنامکس والی سیاست ہے. ٹھیک ہے, جس کے معاملات کوئی چلا رہا ہے, نظام کوئی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور عوام جو ہے وہ حیرانی سے دیکھ رہی ہے کیا ہے. اچھا یہ چیز جو مولانا صاحب نے کی نا کہ کسی امریکہ کے کہنے کے اوپر, ابھی آپ امریکہ کو دیکھتے رہیں, اس کو آبزرو کریں, یہ اب پاکستان میں جو لوگ جیت رہے ہیں یہ ان کی فیور کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, عزیز میاں قوال اور ہمنوا جو ہے نا یہ وہ والا کام شروع ہوگا کہ آگے سے جو جماعت جیتے گی, جو جیتی ہے بلکہ اب اس کے پیچھے ہمنوائی جو ہے اور بھی دوست ممالک ہیں وہ بھی کریں گے. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنا رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اس حکومت کے مطلب جب ٹائم کا مسئلہ ہے, اب یہ ٹائم خراب چل رہا ہے, سن ان ایکویریس ہے, ڈوب رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو آپ سمجھیں گہنایا ہوا ہوتا ہے, جو سن ہوتا ہے, سن گورنمنٹ ہے. اس ٹائم میں جو بھی گورنمنٹ کے حالات ہیں وہ بھی گہنائے جا رہے ہیں, اور جو اٹھائے گا حلف وہ بھی. تو اس لیے مولانا صاحب سائڈ پہ ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آ جائیں اپوزیشن میں. سمجھدار آدمی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں مولانا صاحب کہیں غصہ تو نہیں نکال رہے کہ وہ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے اور نام آ گیا زرداری صاحب کا؟ آپ کو ویسے زرداری صاحب صدر پاکستان بنتے نظر آ رہے؟ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان کے لیے ہیں تو صحیح, مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ صحت کے جو معاملات ہیں بالکل ان کا ہم کیا کریں. میاں صاحب کی اللہ تعالیٰ صحت سلامت رکھے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے صحت کے جو پلانٹس ہیں ان کے ذائچے میں چھٹے گھر میں بیٹھیں گے جب آ کے اگلے 1-1.5 مہینے میں, ان کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر تو نہیں, میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ان کا آنا, مگر یہ ہے کہ صحت جو ہے شاید وہ اجازت اس چیز کی نہ دے. اللہ تعالیٰ صحت دے سب کو. پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. 9 مئی والے واقعات میں کچھ جو روح پوش رہنما تھے, میاں اسلم اقبال ہو گیا, علی امین گنڈا پور جن کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان نے نامزد کر دیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے گرفتار ہو سکتے؟ ان کے جو پلانٹس ہیں وہ ہیں تو اسی طرح کے. اچھا ہاں, یہ چیز ہے کہ قانونی کارروائی ابھی تک جو ہے نا 21-22 مارچ تک ان کے پلانٹس جو ہیں وہ قانونی کارروائی والے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ قانونی معاملات سے تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوں گے, تو ممکن ہے کہ گرفتاری ایک دفعہ ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی کے بن رہے ہوں نامزد تو بہت زیادہ ان کے جو ہے نا پرسنٹیج جو ہے وہ انہی کی ہے. مگر بات یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ طاقت کا پلانٹ ہے, اس کا کوئی اچھا اینگل جو ہے وہ ابھی تک علی امین گنڈا پور کے ذائچے کی طرف نہیں ہے.
मार्च में जिस वक्त मार्च तुलू होगा उस वक्त ये पोजीशन जो है ये बेहतर होगी. मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो बज़ाहिर लग रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करूं तो मिक्स चार पार्टी PDM-2 की हुकूमत बनती नज़र आ रही है, तो आपको ये हुकूमत जल्द ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल. अगर इनकी बन गई? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो हुकूमत साजी का वक्त सयारगान के हिसाब से ठीक नहीं है. दूसरा ये है कि ओथ टेकिंग का मेरा ख्याल है मैक्सिमम टाइम 3 या 4 मार्च को. सेशन सदर ने 28-29 फरवरी को बुला लेना. वही कि जी मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 से 4 मार्च तक हलफ उठा लेना चाहिए. ये टाइम ठीक नहीं है. तो इसमें मैंने इसीलिए अर्ज किया ना कि इमरान खान साहब की पार्टी को चाहिए कि अभी हुकूमत साजी की तरफ ना जाएं. ठीक है. मैं तो बल्कि हमें तो कौन सुनता है, हमने तो कहना है. नहीं सब सुनते हैं सर. मैं एक बात कर रहा हूँ कि अभी इमरान खान साहब को अपना जो है ना डराना धमकाना ठीक है सियासत में, अभी हुकूमत साजी में ना आए. बिल्कुल ठीक है. अगर उनको चांस भी मिले तो ना, चांस भी मिले तो जो शौक अपना पूरा करने के लिए है उनको शौक अपना एक दफा पूरा कर लेने दें. बिल्कुल ठीक. ताकि उसके बाद वो लोग कहने के काबिल ना हो कि पहले देखिए मियां साहब ने कहा था मुझे क्यों निकाला, अब मियां साहब कहते हुए जाएंगे मुझे क्यों बुलाया. ठीक है ना. ठीक है. तो ये है कि शौक अपना पूरा कर लें, जो भी कर रहे हैं टाइम ठीक नहीं है. ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त दिए. व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज सुने, इनके एनालिसिस सुने, और एक PTI के लिए बहुत कीमती इन्होंने मशवरा दिया है कैलकुलेशंस की बेस पे. अगर उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलता है तो इमरान खान साहब और PTI के लिए मशवरा है, और ये उनकी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि वो हुकूमत में ना आए क्योंकि वक्त अच्छा नहीं है. जो भी इस हुकूमत में आएगा जल्द ही हुकूमत से हाथ धो बैठेगा. मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.